جی فیصل چودھری صاحب، ابھی آپ کو جو ہم نے مونٹاج سنایا اس میں حکومت کے جو وزراء تھے طلال چودھری صاحب اور عطا تارڑ صاحب، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہسپتال سے عمران خان صاحب واپس جیل جائیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ یہ صرف ان کی علاج کے حوالے سے تھوڑی دیر کے لیے ریپریو ملی ہے، بٹ ویسے آپ لوگوں کے جس کو کہتے ہیں نا the fortunes of PTI have not changed؟ دیکھیے عرفہ، سیاست جو ہے وہ سمندر کی طرح ہوتی ہے اور سمندر میں ہوا بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. سمندر کیڑی ہوا ہوندی ہے سر؟ سمندر چی ہوا ہوندی ہے. ہن تہاڈا سمندر پتہ نہیں ہے سرگودے کیڑے نکا ہونا، ساڈا تو بڑا سارا ہوندا. سمندر سرگودے کول کیڑا سمندر سر؟ میں ہمیں تو عادت ہی کنال کی ہے، زیادہ نہر سے آگے ہم نے کبھی سمندر دیکھا ہی نہیں. آپ نے میرے جملے کو نہیں، میرے خیالات کو اڑا دیا. سوری، میں سر خاموشی سے اب ایڈٹ کرنا منڈیو. ہاں دیکھیں میں دوبارہ اپنا ڈائلاگ بول رہا ہوں، اس پہ میں اب نہیں بولوں گی. ہاں سر، میں نہیں بولتی. دیکھیں سمندر میں ہوا کے بدلنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، اور سیاست کا جو سمندر ہے اس میں یہ چیزیں بدل جاتی ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کی زندگی اور صحت حقیقتاً اور واقعتاً وہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اور اس کے اوپر سیاست نہ کرنے کی جو کمٹمنٹ نہ صرف دی گئی بلکہ اس پہ عمل کیا گیا فیملی کی طرف سے اور پارٹی کی طرف سے، یہ بہت خوش آئند ہے. ہم تو پہلے سے یہ کہتے آئے تھے کہ ان کی رہائی، ان کی صحت، زندگی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے، اس کو دیکھا جائے. سیاست تو پی ٹی آئی کی سیاست جو ہے تو عمران خان صاحب کی زندگی صحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جہاں تک یہ معاملہ یہ ہے کہ اب حکومت جو ہے اس کو تو وہ تابڑ توڑ زد میں آ رہی ہے سیاسی حملوں کی. ایک تو کل کا جو فیصلہ ہے، دیکھیے اس میں جو میڈیکل بورڈ پیمز کا انہوں نے بنایا تھا. چودھری صاحب اگر آپ اجازت دیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، یہ پیمز کا جو میڈیکل بورڈ بیٹھا تھا یہ بنایا کس نے اور کیوں؟ یہ اپنا جو آج کا ریویو پٹیشنر ہے یہ اسی کا نوٹیفیکیشن ہے، اور وہی جیل میں گئے تھے، اور جیل میں یہ آرڈر ہوا تھا کہ آپ اس کا جو پیمز کے ڈاکٹرز ہیں اس میں شامل ہوں، کیونکہ پی ٹی آئی کی تو میسیجز یہی ڈیمانڈ تھی نا جی کہ پرائیویٹ مالے شامل ہوں. جی اچھا، وہ جو بورڈ بیٹھا ہے اس میں جو پیمز کے ڈاکٹرز ہیں، سرکاری ڈاکٹر ظاہر ہیں، ان لوگوں نے جو رپورٹ دیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ تو اس رپورٹ کے اوپر آیا ہے نا جی. بالکل. اور اس رپورٹ میں ہمارا تو انپٹ ہے نہیں کسی بھی سطح کے اوپر، تو رپورٹ بھی ان کی. اب یہ جو کہہ رہے ہیں نا، جو یہ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل بورڈ اس کی دے گا. آپ کے میڈیکل بورڈ نے رائے دی ہے تو بھی سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے شفٹ کرنے کی بات کی ہے. تو یہ بات کہنا کہ میڈیکل بورڈ نے اپنی رائے جو ہے ابھی دینی ہے، یہ غلط ہے. اب جو بورڈ بنے گا وہ ان کے علاج کے لیے ہے، کہ اگر وہ علاج معالجے کے لیے، کیونکہ جو مجھے ذاتی طور پہ بھی علم ہے، میں آن ریکارڈ بھی ہوں کہ عمران خان صاحب کی صحت کو جو قید تنہائی کا عرصے کے دوران بہت زیادہ ضد پہنچی ہے. ان کی آنکھ کے ساتھ ساتھ ان کی جو فزیکل، مینٹل اور جو سائیکولوجیکل ٹول ایک قید تنہائی کو ہوتا ہے. ہی 74 ایئرز اولڈ، بالکل وہ سپر فٹ ہیں، وہ علیحدہ بات ہے، لیکن ایک اس کا ایک قیمت ہوتی ہے، اور اتنا ظلم بھی کسی نے نہیں کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ بشرا بی بی کی جو صحت ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ان کے جو معاملات ہیں وہ، کیونکہ وہ کمزور ہیں بہت زیادہ اس وقت، ان کا کھانا پینا بہت محدود ہو چکا ہے، اور ان کو جو پرابلمز اس وقت ہیں شاید آنے والے دنوں میں ان کو بھی کسی ہاسپٹل میں شفٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، ویل جسٹ کم ٹو دیٹ. اینڈ لیٹ می ٹیل یو کہ عمران خان صاحب کو آج جو میری انفارمیشن ہے وہ شفٹ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا حسن رضا پاشا صاحب، آبویسلی ابھی تو ہم نے فیصل چودھری صاحب سے ذرا سیاسی سی بات کی ہے، بٹ وی وانٹ ٹو آلسو فوکس آن دا لیگل ایسپیکٹ آف اٹ، اس لیے ہم نے آپ کو دعوت دی. پاشا صاحب یہ ذرا بتائیے گا کہ خاص طور پہ جو حکومت کا اس پہ ہم کہہ سکتے ہیں اعتراض آیا ہے، اور نہ صرف اعتراض آیا ہے بلکہ آج انہوں نے اس حوالے سے پٹیشن بھی دائر کی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کا بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سرکاری یہ پرائیویٹ ہسپتال میں کیوں کہہ دیا، اور جیل رولز کے یا جیل جو قواعد ہیں اس کی خلاف ورزی ہے یا وائلیشن ہے. یہ ذرا اس کے لیگل ایسپیکٹ پہ سر جو حکومت کی پٹیشن ہے آپ ضرور کامنٹ کریں. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ
کتنا ویلڈ ہے اعتراض حکومت کا؟ دیکھیں بالکل ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے جو پروسیجر عام قیدیوں کے لیے ہے، اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ ایک اس کی اپلیکیشن آتی ہے، اس کا پلیڈر، اس کا وکیل کورٹ میں دیتا ہے کہ جناب اس کی طبیعت خراب ہے، فلاں بیماری ہے، تو کورٹ سٹریٹ اوے اس کو ہاسپٹل نہیں ریفر کرتی، جیل کے ڈاکٹر سے رپورٹ منگواتی ہے، اور جب جیل کے ڈاکٹر کی رپورٹ آتی ہے تو کورٹ خود اس کو دیکھتی ہے کہ کیا اس کا بورڈ بننا چاہیے یا نہیں بننا چاہیے۔ اس کی گریوٹی کو اینالائز کرتے ہوئے کورٹ جو سٹینڈنگ میڈیکل بورڈز ہیں ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژنل لیول پہ، ان کو بھیج دیتے ہیں، یا نیا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کر کے اسپیسیفک بیماری کا جو ماہر ڈاکٹر ہے سرکاری ہاسپٹلز کا، ان کو بورڈ کا حصہ بنا کے ان کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وہ معائنہ کریں۔ اب اس میں جیل حکام جو ہیں اس قیدی کو لے کر آتے ہیں ہاسپٹل میں، اور وہ میڈیکل بورڈ بیٹھتا ہے اور وہ سارا ان کا چیک اپ کرتا ہے۔ اس کے بعد جب رپورٹ آتی ہے تو پھر ایک کوسچن ارائز یہ ہوتا ہے کہ کیا اس قیدی کا علاج جیل ہاسپٹل میں ممکن ہے، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کہاں پہ ممکن ہے۔ کورٹ پھر اکارڈنگلی اس بورڈ کے جو اوپینین ہے اس کے مطابق اس کا علاج یا تو جیل ہاسپٹل میں کرانے کا آرڈر کرتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ جیل کا ہاسپٹل میں علاج ممکن ہے اس بیماری کا۔ لیکن جب کوئی ایسی بیماری آ جاتی ہے جو کہ جیل میں علاج ممکن نہیں ہے، اور وہ بورڈ خود ریفر کرتا ہے کہ ہاسپٹل میں ہی علاج ہو سکتا ہے، تو پھر کورٹ الاؤ کر دیتی ہے کہ ہاسپٹل میں علاج کیا جائے۔ اب سب سے پہلے جو ہاسپٹل ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری ہاسپٹلز میں بھیجا جائے، اور ریفر بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہی کیا جاتا ہے۔ مثلا اسلام آباد کا پیشنٹ ہے تو وہ پیمز میں ہوگا، یا پھر ایک اور وہ ہاسپٹل ہے جو اپنا پولی کلینک چھوٹا ہاسپٹل ہے اس میں۔ اگر جی بالکل کورٹ کے نوٹس میں یہ چیز آتی ہے کہ نہیں، ان دونوں سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کرنے کی وہ سہولت میسر نہیں ہے، تو پھر کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کسی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجنے کی۔ تو شاید جو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو ریویو کے حوالے سے بات کی ہے، اس چیز کو مد نظر رکھ کے کی ہے کہ پہلے سرکاری ہاسپٹل کی طرف نہیں ریفر کیا اور ڈائریکٹلی پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو کہ ان کی پریئر تھی اس کے مطابق کر دیا، اور سارے کا سارا ریلیف انٹرم ریلیف کی صورت میں دے دیا۔ لہٰذا یہ غلط ہوا ہے تو اس کو ریکنسیڈر کیا جانا چاہیے۔ میرا خیال ہے علاج کروانے کے حوالے سے نہ کسی حکومتی وزیر نے کوئی اس حوالے سے کوئی اعتراض کیا کہ ہاسپٹل میں جیل میں ہو سکتا تھا یا کسی اور ہاسپٹل میں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید ریویو اس حوالے سے دی گئی ہے کہ ایک تو ٹائم فریم ورک 16 سپٹمبر تک رکھ دیا گیا، اگر انٹرویننگ پیریڈ میں طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو کیا ایک ٹھیک صحت مند قیدی کو بلا وجہ ہاسپٹل میں رکھا جا سکتا ہے، یا پھر ان کو واپس وہ بھیج سکتے ہیں؟ چونکہ عام قیدی کو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک سر، 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے یا کوئی اور بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی ہاسپٹل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ پھر واپس جیل بھیج دیا جاتا ہے۔